إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. آج کی اس گفتگو کا عنوان علم اور علم پر صبر. علم سے مراد قرآن و سنت کا علم، العلم النافع، نفع دینے والا علم، منفعت بخش علم، وہ علم بارے میں بصیرت ملتی ہو، وہ علم جس کی ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہو. اس علم کے متعلق کچھ کلمات گزرد کرنا چاہتا ہوں. علم کی محبت تو فطری چیز ہے، یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے. اگر کسی کو علم بھی نہ ہو اور اس سے علم کی نفی کی جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. علم نہ رکھنے کے باوجود اگر اس کی طرف علم کی نسبت کی جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے. یہ دلیل ہے کہ علم کی فضیلت ایک فطری چیز ہے. ہر انسان کو، ہر عاقل انسان کو علم سے محبت ہوتی ہے. عالم اور علام یہ اللہ رب العزت کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے. علم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ کل انبیاء علیہم السلام کی وراثت ہے. جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے ہیں، ان کے آنے کا مقصد اور جو زندگی گزاری ہے اس زندگی میں ان کی ذمہ داری بس علم پلانا، یہی ان کی ذمہ داری تھی. علم پلاتے تھے اور علم کی طرف دعوت دیتے تھے. یہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد بھی علم ہے. یہ قرآن مجمع العلوم ہے. جميع العلوم في القرآن لكن تقاصر عنه افہام الرجال. تمام علوم اس قرآن کے اندر موجود ہے لیکن لوگوں کے فہم میں کمی ہے. ہر انسان اپنی فہم کے بقدر اس قرآن سے جواہرات اور قیمتی باتیں نکال سکتا ہے.
یہاں تک کہ قرآن کو جو نہ ماننے والے لوگ ہیں اس دنیا میں کفار، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجمع العلوم، تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم علم سیکھنا چاہتے ہو تو پھر قرآن پڑھ لیا کرو۔ کفار بھی اپنی دنیاوی مقاصد کی خاطر قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ رب العزت نے بشریت کی ہدایت کی خاطر بھیجا ہے۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن سے دینی رہنمائی حاصل کریں، بلکہ قرآن میں دنیاوی رہنمائی بھی موجود ہے۔ قرآن کے اندر سیاست کی اصول موجود ہے، قرآن میں اقتصاد کے اصول موجود ہیں، قرآن میں سیاسی روابط کے اصول موجود ہے، ڈپلوماسی۔ قرآن کے اندر سائنس کے اصول موجود ہے۔ جتنی بھی علوم ہے دین اور دنیا سے متعلق، ان تمام علوم کا جو سرچشمہ ہے یہ قرآن ہے، اور کفار اس قرآن سے مرعوب ہیں۔ لیکن افسوس ہے اہل اسلام پر کہ جس نگاہوں سے کفار اس قرآن کو دیکھتے ہیں، مسلمان ان نگاہوں کے ساتھ اس قرآن کو نہیں دیکھتے۔ کفار کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں ہر طرح کے علوم موجود ہے، لیکن آج کے مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور یہی ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ علم دوائی ہے ایسی بیماری کی کہ وہ بیماری تباہ کر دینے والی بیماری ہے۔ اس بیماری کا نام جہل ہے، جہالت۔ دنیا میں جو بھی ظلم اور استبداد ہے، بے راہ روی ہے، کج راہ روی ہے اور شقاوت و بدبختی ہے، آپ اگر سوچیں تو اس کی بنیاد جہالت ہے۔ جہالت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنی نبی کو نصیحت کرتے ہیں، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ بنیں۔ موسیٰ علیہ السلام پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں اسی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ نصیحت کرتا ہے اور انبیاء پناہ مانگتے ہیں جہالت سے۔ والجہل داء قاتل وشفاؤہ امران فی الترتیب متفقان، علم من الکتاب او من سنت وطبیب ذاک عالم ربانی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا اپنی قصیدۃ النونیہ میں، الکافیۃ الشافیہ فی الانتصار للفرقۃ الناجیہ، اس میں لکھتے ہیں کہ جہالت ایسی بیماری ہے جو مار دینے والی بیماری ہے، انسان کو مار دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، اور اس کی جو شفا ہے وہ دو چیزیں ہیں، علم من القرآن او من سنت، ایک تو قرآن کریم کا علم ہے اور دوسرا سنت نبوی کا علم ہے، علم الاحادیث النبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے متعلق علم۔ یہ علم کس سے حاصل کرنا ہے؟ اس بیماری کے حق میں دوائی تجویز کرنے والا کون ہے؟ یہ علم ہم کس سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں وَطَبِيبُ ذَاكَ الْعَالِمُ الرَّبَّانِي، اس کا جو ڈاکٹر ہے وہ عالم ربانی ہے، جو ربانی علماء ہے وہی اس کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ اس مرض کی تشخیص بھی کر سکتے ہیں اور صحیح دوائی بھی دے سکتے ہیں۔
دوائی بنانے والے اور ہوتے ہیں اور دوائی تجویز کرنے والے اور ہوتے ہیں. کمپنیز دوائی تو بناتی ہے لیکن دوائی کی کون سی دوائی استعمال کرنی ہے اس بیماری میں یہ ڈاکٹر کا کام ہے. جو کسی مرض کا متخصص ہے اسپیشلسٹ ہے وہ آپ کو کہہ دے گا لکھ دے گا کہ آپ کی بیماری کی نوعیت یہ ہے اور اس بیماری سے نجات پانے کے لیے آپ یہ دوائی اتنی دن استعمال کریں. تو قرآن و سنت دوائی ہے لیکن دوائی کی تجویز کون کرے گا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ طبیب ذاک عالم الربانی جو ربانی علماء ہے. اور اس دور میں سب سے زیادہ جو کمی ہے علماء ربانی کی کمی ہے. افسوس مسلمانوں پر یہ ہے کہ ان کو ہر چیز کی کمی کا احساس ہوتا ہے. جو ڈاکٹر ہے جو علم الابدان کے علماء ہیں ظاہری جسم کے متعلق علم رکھنے والے جو ڈاکٹر ہے اطباء ہے ان کی کمی کا تو بڑا احساس ہوتا ہے لوگوں کو. لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ہر ہسپتال میں کئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور تجربہ کار ہونے چاہیے تاکہ وہاں پہ جانے والے جو بیمار ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سبب نہ بنے. ہر گلی میں تقریباً ہسپتال ہے سرکاری اور اس طرح پرائیویٹ. ڈاکٹر ہسپتالوں میں بھی بیٹھتے ہیں اپنی خصوصی کلینکس میں بھی بیٹھتے ہیں پھر بھی لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی اور پھر بھی یونیورسٹیوں میں جائیں کروڑوں کے حساب سے سالانہ لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے. اور ہی کی بڑی سی بڑی مسجد میں چلے جائیں بالکل ایک انپڑھ حافظ قرآن امام ہے یا بالکل ایک ابتدائی طالب علم وہ خطیبی مسجد ہے جس سے لوگ دین سیکھتے ہیں اور کسی کو کوئی کمی کا احساس نہیں ہوتا. جس نے مسئلہ بتلایا بس ٹھیک ہے. کاش یہی سوچ یہ جو جسمانی بیماری ہے ان کے متعلق ہماری ذہنوں میں ہوتی کہ جب کوئی MBBS ڈاکٹر دوائی لکھتے ہیں تو اس پر ہمارے قناعت فراہم ہو جاتی. ہمارے بچوں کو معمولی سے گلے میں تکلیف ہو تو اس کے لیے بھی ہم اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں لیکن دینی لحاظ سے کینسر بیماری لگی ہوئی ہے اور بالکل کسی ناکار حکیم سے جا کر دوائی لیتے ہیں اس پر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں. یہ کیا ظلم ہے جو ہم نے اپنے اوپر جائز رکھا ہوا ہے اس کو اور جائز قرار دیا ہے. اس کے متعلق اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے. یہ سب کے سب کس بات کی دلیل ہے؟ دین کی بے قدری کی دلیل ہے کہ وہ دین جس کے اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر ہے اس کی ہمارے ہاں کوئی قدر نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت کے موافق نہیں ہیں. ہم اللہ کی موافقت نہیں کرتے. جس چیز کی اللہ کے ہاں قدر ہے وہ چیز ہمارے ہاں بے قدر ہے اور جس چیز کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں وہ چیز ہمارے ہاں انتہائی معزز اور صاحب قدر ہے. یہ ظلم ہے جو ہم خود اپنے اوپر کرتے ہیں. اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. یہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کر سکتے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو غرض یہ کہ بیماری ہے تو علم کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اتنی بڑی بیماری جو کینسر سے بہت ہی خطرناک بیماری ہے اس کی شفا اس علم میں ہے. علم. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ علم ورثۃ الانبیاء ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کی جانشین ہے. انبیاء وراثت میں پیسے چھوڑ کر نہیں جاتے. وانما ورثوا العلم. انبیاء جو چیز وراثت میں چھوڑ کر جاتے ہیں وہ علم ہے. وہ علم ہے. اور جو انبیاء علیہ السلام کے مخالفین ہیں یہ ملوک یہ بادشاہ اور اس طرح جو کفار ہے یہ قارون وغیرہ جب بھی جاتے ہیں تو کون سی چیز چھوڑ کر جاتے ہیں؟ مال اور دولت. تو جو انبیاء کی وراثت ہے اس کی بالکل قدر نہیں. اس کو حاصل کرنے کے لیے کس بچے کو ہم مدرسہ بھیجتے ہیں جس کی 1% عقل کم ہو جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا.
ذہن اس کا کمزور ہے، ذہنی لحاظ سے بھی کمزور ہے، جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہے، وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے اور انبیاء علیہم السلام کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے بیچتے ہیں، یا اسی طرح وہ لوگ بیچتے ہیں جو اپنی بچوں کو دنیاوی تعلیم دلوانے کی استطاعت نہیں رکھتے، سکول اور کالج کی فیس ادا نہیں کر سکتے، تو انبیاء علیہم السلام کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں بیچتے ہیں۔ وہ بھی اس لیے نہیں بیچتے ہیں کہ رغبت ہے، اس لیے بیچتے ہیں کہ چلو اگر دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا مولوی تو بنی صحیح۔ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ حقیقت الحال ہے، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، صرف توجہ دلانا مقصود ہے، کوئی علمی گفتگو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اہل ایمان کے لیے تذکیر ہے۔ قرآن میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ذکر وہ بات جو آپ کو پہلی سے یاد ہے لیکن اسی بات کو دہرائی جاتی ہے پند کی خاطر، نصیحت لینے کی خاطر، عبرت حاصل کرنے کی خاطر۔ تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کل انبیاء کے ساتھ وفا ہے کہ جفا ہے کہ ان کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے غریب طبقہ اپنے بچوں کو بیچتے ہیں اور ناکارہ بچوں کو بیچتے ہیں، اور جو دنیاوی تعلیم ہے کہ جس میں نیت اگر اچھی ہو تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ اجر ملتا ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے، اس کی حصول میں جو مین مقصد ہے وہ صرف پیسہ ہے اور دنیا ہے۔ یہ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے کہ دنیاوی تعلیم میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن دنیاوی تعلیم سے اتنی محبت اور اس کو اتنی ترجیح دینا کہ انبیاء علیہم السلام کی وراثت نظر انداز کیا جائے، اس کو پس پٹ ڈال دی جائے اور ان علوم کو اس پر مقدم کیا جائے، یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہونی چاہیے، مسلم معاشرے میں ان کا معمول نہیں ہونے چاہیے۔ دنیاوی تعلیمات کے ادارے کو آپ دیکھیں، سجایا جاتا ہے، اس میں کروڑوں کے حساب سے، ارب کرب کے لحاظ سے پیسہ لگایا جاتا ہے، اور مدارس میں چلے جائیں جو وضو کرنے کی جگہ ہے، نفیس انسان کی طبیعت نہیں چاہتی کہ وہاں پہ بیٹھ کر کے وضو کرے، اور جن کامروں میں یہ طلبۃ العلم رہ کر کے قرآن اور سنت کی علوم حاصل کرتے ہیں، آپ کو پیسہ بھی دے دیں تو ایک رات وہاں پہ آپ نہیں گزاریں گے، اور ان طلبہ کو جو روٹی ملتی ہے آپ کو اگر پیسہ بھی دے دیں تو آپ ان روٹیوں کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ قدر ہے اسلام کی۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کسی بلڈنگ کا نام ہے؟ اسلام کسی مولی گاجر کا نام ہے؟ اسلام تو اسی علم کا نام ہے، اس قرآن و سنت کا نام اسلام ہے۔ اسلام کہاں پہ محفوظ ہے؟ یہ جو آپ فخر سے کہتے ہیں یہود و نصارہ کے مقابل میں کہ اسلام محفوظ ہے، یہودیت محفوظ نہیں ہے، نصرانیت محفوظ نہیں ہے، اسلام محفوظ ہے۔ کہاں پہ محفوظ ہے؟ اس قرآن و سنت میں محفوظ ہے۔ تو اس اسلام کی حفاظت میں آپ کی کیا کارکردگی ہے، کیا کردار ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے چلو میں بھی تھوڑا سا علم سیکھوں تاکہ میں بھی اس اسلام کے محافظین میں سے بن جاؤں؟ یہی بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں صبح و شام، جن کو عام لوگ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، یہی تو اسلام کے محافظین ہے، یہی تو علماء ہے، یہی حفاظ ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ابارتے ہیں کفار کے مقابل میں۔ اس چیز کا کفار کو خوب احساس ہے، اس لیے ہمیشہ ان کے بیانات میں مساجد کے خلاف اور مدارس کے خلاف ان کی باتیں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس حال میں کہ مدارس میں چلے جائیں طلبۃ العلم کے پاس چوری بھی نہیں ہوتی، اور جو عام لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں کے پاس کلشنکوف بھی ہے، بڑے سے بڑے اسلحہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ طالب علم کے پاس تو جوتے خریدنے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہوتا، اور تمہارے پاس سب کچھ ہے، کفار کو تم سے ڈر نہیں ہے، اور یہ معصوم سا بچہ جو سوکھی روٹی کھاتی ہے یا دال پیاز سے اپنا دن گزارتا ہے، اس سے کفار کو ڈر ہے، اس لیے کہ کفار کو خوب پہچان ہے۔
کہ مسلمانوں میں شعور پیدا کرنے والی جو کتاب ہے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، صحابہ اکرام کے واقعات ہے. اس کی پڑھنے سے مسلمان بیدار ہوتے ہیں اور کفار کے چالوں کے متعلق، ان کے مکاریوں کے متعلق، ان کے حیلوں کے متعلق مسلمانوں کو جو آگاہی ملتی ہے اس قرآن سے ملتی ہے اور احادیث سے ملتی ہے. سب لوگ اس دور میں یہ پوچھتے ہیں کیوں اللہ کی مدد نہیں ہوتی؟ سوریہ میں یہ ظلم ہو رہا ہے، عراق میں یہ ظلم ہے، وہاں پہ یہ ظلم ہے. میں نے آج غور کیا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس دنیا میں پہلی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے. قرآن کریم میں ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. کیا تم نے گمان کی ہے کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گی؟ جنت کوئی پل منڈی ہے، سبزی منڈی ہے کہ اس کے اندر سب بندے چلے جائے، گاڑی والا بھی چلے جائے، سائیکل والا بھی چلے جائے. جنت تو اللہ رب العزت کا مہمان خانہ ہے، آزمائش کے بغیر نہیں جا سکتا بندہ. ابھی تک تم پر گزشتہ لوگوں کے حالات نہیں آئے، ان کو تکالیف پہنچی، مصائب پہنچی، وزلزلوا ان کو جھنجھوڑ دیا گیا ہے. زلزلہ عجیب تعبیر ہے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام جو کہ اپنی امتوں کو صبر اور دین سکھانے کے لیے آتے ہیں، اس نبی کا صبر بھی ختم ہوتا ہے. نبی کہنے لگ جاتا ہے کہ متی نصر اللہ، اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ خباب ابن ارت کی روایت ہے بخاری میں، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے کعبے کی صحن میں، سایہ میں. ہم نے کہا اللہ کے رسول اب تو اللہ کی مدد مانگیں کہ اللہ اپنی مدد بھیجے، اب تو تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. مشرکین کی اذیت، آزار اور ان کی تکالیف اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. اللہ سے آپ مدد کی دعا مانگ لیں کہ اللہ اپنی مدد بھیجے. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھتے ہیں اور پھر کہنے لگتے ہیں کہ ابھی تک تم پر گزشتہ لوگوں کی حالت نہیں آئی. گزشتہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ کسی مسلمان کو پکڑتے کفار، زمین میں خندق کھود کر کے اس کو گاڑ دیتے، پھر آری کے ذریعے سے اس کو دو چیر کرتے تھے. اور ایسے بھی مسلمان گزر چکے ہیں کہ لوہے سے بنے ہوئے کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کیا جاتا تھا. سورۃ بروج میں آپ تو پڑھتے ہیں والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. آگ کے اندر پھینک دیا گیا مسلمانوں کو اسلام کی خاطر. یہ بہت پہلی امتوں کی باتیں ہیں. تو جو کچھ یہ کفار کر رہے ہیں یہ بھی انہی کفار کی نسل میں سے ہیں. تشابہت قلوبہم، ان کی دل آپس میں ملے ہوئے ہیں. الکفر ملت واحدہ، کافر چاہے نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو یا ہمارے اس زمانے کا ہو، کافر کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے. یہ صرف سوریہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ابھی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ. لیکن مسلمانوں میں عجلت یہ ہے، کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی مدد، اللہ پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ وہ اللہ جس کی مدد کے ہم طلبگار ہیں. جب ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صرف ایک رب ہی ہے جو مظلوم کی دعا اور مظلوم کی آواز سنتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. اس اللہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ اس اللہ کے ساتھ ہم نے وفا کی ہے کہ جفا کیا ہے؟ اس رب کی دین کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے شب روز کی جو زندگی ہے اس پر کیا اللہ کے دین کو ہم ترجیح دیتے ہیں یا اس ناچیز دنیا کو ترجیح دیتے ہیں کہ جس کی کوئی وقات نہیں، کوئی قدر نہیں، اس پر کوئی اعتماد نہیں؟ یہ دنیا جہاں پہ ہے یہیں رہے گی، ہم چلے جائیں گے یہاں سے. بالکل انسان اپنی امیدوں کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، غرق ہوتا ہے. اچانک ایسی بیماری آتی ہے کہ انسان اس دنیا کو کھو بیٹھتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے اس دنیا سے، اور اس کی تمام امیدیں خاک میں ملائی جاتی ہے. اس ٹائم اپنے سر کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نے کیا ہے.
علی ما فرطت فی حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، مجھ پر افسوس، میں نے اللہ کے دین کے بارے میں کتنی تقصیر اور کوتاہی کیا ہے، لیکن اس ٹائم کی ندامت کا کچھ فائدہ تو نہیں ہوتا۔ غرض یہ ہے کہ یہ علم یہ سب سے اہم چیز ہے اس دنیا میں، اگر اس سے کوئی بہتر چیز اور ہوتی تو ضرور اللہ رب العزت سید الرسول کو حکم دیتے کہ آپ وہ طلب کیا کریں، لیکن اللہ اپنی نبی سے کیا کہتا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ مجھ سے علم طلب کیا کریں، کہیں کہ یا رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ اور کس کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں؟ سید الرسول کا، سب سے افضل انسانیت میں سب سے افضل انسان، کہ کفار بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سب سے عظیم شخصیت اس دنیا میں، کافر نے جو کتاب لکھی ہے سو عظیم آدمی، سحری فہرست کس کا نام ہے؟ محمد عربی کا نام ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ کفار بھی مجبور ہے، والفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت اور کمال وہ ہے کہ اس کی گواہی دشمن بھی دے دے، تو دشمن گواہی دیتا ہے کہ سب سے عظیم شخصیت، تو اس عظیم شخصیت کو جو شخصیت میلی تھی اس علم کی وجہ سے میلی تھی، اس لیے نہیں میلی تھی کہ وہ قریش النسب ہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، نہیں، اس لیے میلی تھی کہ علم دیا تھا اللہ رب العزت نے۔ آدم علیہ السلام کو جب مسجود بنایا گیا اور ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، کب؟ جب اللہ نے آزمایا اور آدم علیہ السلام اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، تو جب اللہ رب العزت نے آزمایا کہ آدم علیہ السلام کو علم زیادہ ہے ملائکہ بنسبت، تو اللہ نے آدم کو مسجود بنایا ہے۔ یہ جو شرف ملا تھا آدم علیہ السلام کو، اس لیے نہیں ملا تھا کہ آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام زیادہ علم رکھتے تھے۔ کمیل ابن زیاد ایک تابعی ہے، کہتے ہیں علی بن ابی طالب کی خلافت میں ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، ان سے علم سیکھتا تھا۔ ایک دن کہنے لگے کہ کمیل آؤ باہر چلتے ہیں سیر کرنے کے لیے۔ میرے ہاتھ سے پکڑ کر جب باہر نکلتے ہیں صحرا میں، کہتے ہیں کہ کمیل میں تمہیں بتلاؤں کہ اس دنیا میں کتنی قسم کے لوگ رہتے ہیں، یہ علی بن ابی طالب کی بات ہے۔ تو کمیل کہتے ہیں میں نے کہا ہاں بتلائیں کتنی قسم کے لوگ رہتے ہیں؟ کہنے لگے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، عالم ربانی ومتعلم على سبیل نجات وہمج رعاع یعیق مع کل ناعق۔ کہتے ہیں کل انسانیت کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو عالم ربانی ہیں، عالم ربانی کی کئی تفسیر ہے، ایک تو رب کی طرف اس کی نسبت ہے، وہ عالم جو انتہائی اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر بخاری کی 2 جلد میں بیان کرتے ہیں العالم الربانی ولكن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب وما کنتم تدرسون، وہاں پہ لکھتے ہیں کہ الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ربانی عالم وہ ہے جو لوگوں کو ابتدا میں ابتدائی باتیں بتلاتا ہے، جب ابتدائی باتوں کے متعلق مسلمانوں کو علم ہوتا ہے تو پھر بڑی بڑی باتیں بتلاتا ہے دین کی، یعنی لوگوں کے علمی مستوی اور لوگوں کے علمی درجے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سے بات کرتا ہے، یہ عالم ربانی ہے۔ کچھ اہل علم لکھتے ہیں العالم الربانی هو الذي بلغ العلم والعمل الى ذروته، عالم ربانی وہ جو علم اور عمل میں انتہا کو پہنچ چکا ہے، وہ عالم جو علم بھی رکھتا ہو اور اپنے اس علم پر عمل کرنے والا بھی ہو اور پھر اس علم کو لوگوں میں پلاتا بھی ہو، علم پلانے کی اس میں ہمت ہو، رغبت ہو، یہ ربانی عالم ہے، اللہ سے ڈرنے والا شخص ہے۔ اور دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے ومتعلم علی سبیل نجات، جو علم سیکھتے ہیں اور نجات کے راستے پر کڑے ہیں، متعلم علی سبیل نجات، علم سیکھتے ہیں اور نجات کے راستے پر کڑے ہیں۔ کیا مطلب؟ علم سیکھتے ہیں، علم سیکھنے سے مراد علم نافع ہے،
علم نافع سے مراد وہ علم جو آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کر دے. علم نافع وہ جس کی وجہ سے انسان میں عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے، منکرات کو چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو جائے، انسان میں اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت کو پیدا کرے، وہ علم نافع ہے. متعلم علم سیکھنے والا ہو. کون سا علم؟ علم نافع، پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے اعلی سبیل النجات، نجات کے راستے پر ہو. تو نجات کے راستے سے یہی مراد ہے کہ وہ علم نافع حاصل کرتا ہو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تو علم سیکھنا چاہتے ہیں لیکن علم نافع حاصل نہیں کر سکتے. علم نافع حاصل کرنے کی 2 شرائط ہے. پہلی شرط صحیح استاذ اور دوسری شرط صحیح کتاب. اختیار و حسن المصدر والمرجع. اہل علم لکھتے ہیں کہ جس مرجع کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہوتا ہے، جس چشمے سے آپ نے اپنے آپ کو سیراب کرنا ہوتا ہے، وہ صحیح ہو، صاف اور شفاف ہو. صحیح کتاب اور صحیح استاذ. کتاب اگر درست ہو، استاذ غلط ہو، پھر بھی طالب علم غلط ہی علم حاصل کرے گا. استاذ اگر ٹھیک ہو، کتاب غلط ہو، پھر بھی علم نافع حاصل نہیں ہو سکتا. اور اس چیز کا یہود کو بڑا احساس ہے. اس لیے کل دنیا میں چاہے وہ اسلامی ممالک یا غیر اسلامی ممالک، کل دنیا کی جو معارف ہے، معارف کی جو وزارت ہے، یہ کل یہودیوں کی زیر نگرانی میں ہے. چاہے وہ ملک سعودی عرب ہو کہ جو اسلام کا مرکز ہے، یا پاکستان ہو، ہندوستان ہو، کوئی بھی ملک ہو، ان کے کل معارف اور ان کے کل ادارے یہودیوں کی نگرانی کے تحت چلتے ہیں. اس لیے شروع میں مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے مدارس میں ایک موضوع پڑھایا جاتا تھا، الولا والبرا فی الاسلام، دوستی اور دشمنی کی علم. کہ مسلمان کسی کو دوست بنانے میں یا کسی کو دشمن بنانے میں مختار نہیں ہے. یہ شریعت کی پابندی کرتا رہے گا. جس سے شریعت نے دوستی کرنے کا حکم دیا اسی اس کی دوستی ہوگی، اور جس کے ساتھ شریعت نے دشمنی کا حکم دیا اس کا دشمنی کرتا رہے گا. اب یہ علم الولا والبرا دنیا کی کسی بھی ایک اسلامی ادارے میں یہ علم نہیں پڑھایا جاتا. اس لیے کہ اس سے مسلمان کو اصل عقیدے کی پہچان اور اصل عقیدے کی معرفت حاصل ہوتی ہے. یہود نے نکال دیا ہے یہ علم. اور بقیت آپ کو پتا ہے کہ سورۃ انفال، سورۃ توبہ وغیرہ جو پہلے اس ملک کی سکولوں کی کتاب میں تھی، صورتیں نکال دی گئی. اب یہ کس نے نکال دیا ہے؟ کس کی آرڈر پر نکال دی گئی ہے؟ ان صورتوں سے تکلیف کس کو ہوتی تھی؟ یہود کو. اس لیے یہ ممالک، یہ ان کی استقلال ان کے ہاتھوں میں نہیں. جوڑ بولتے ہیں، یہ مستقل نہیں ہے، یہ کل یہودیوں کی نگرانی میں ہے. تو یہ علم نکال دیا گیا ہے. یہودیوں کو پاتا ہے کہ ہر ملک کی سرنوشت اور تقدیر کو ان کی اداروں سے آپ بدل سکتے ہیں، کیونکہ انسان میں جو تبدیلی آتی ہے علم سے، تو جو آپ نے علم حاصل کرنا ہوتا ہے وہی علم کل زندگی آپ کے اوپر حکومت کرتے رہے گا. اس علم کے مطابق آپ نے اپنی سوچ بنانی ہے، اس کے مطابق آپ نے اپنی شکل بنانی ہے، اس کے مطابق اپنا عمل آپ نے بنانا ہے. تو یہ حکومت علم کی ہوتی ہے ہمیشہ. تو اختیار و حسن المصدر والمرجع، صحیح مصدر، صحیح استاد اور صحیح کتاب ہو، تب جا کر وہ علم نافع بن سکتا ہے. دوسری شرط یہ ہے سبیل النجات کی، کہ اس علم پر عمل ہو. متعلم علی سبیل نجات، جو طالب علم سیکھ رہا ہے اس پر اس کو عمل ہو. اور تیسری شرط یہ ہے ان يعلمه غیرہ، کہ یہ علم دوسروں کو سکھایا. یہ طالب علم جو خود سیکھ رہا ہے دوسروں کو بھی سکھایا. یہ 3 چیزیں ہوں تو پھر یہ لوگوں کی دوسری قسم ہے متعلم علی سبیل نجات. یہ علی بن ابی طالب کی بات کی وضاحت ہے. اور تیسری قسم ہمج رعاع، تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو حیوانات کی طرح ہیں، ڈنگروں کی طرح ہے، بہائم کی طرح ہے. یعیق مع کل ناعق، جہاں سے کوئی آواز آتی ہے وہ صرف دور لگاتا ہے. اس کو کوئی فکر نہیں، اس کو کوئی سوچ نہیں کہ یہ آواز کس کی آواز ہے.
یہ آواز جو مجھ تک پہنچ رہی ہے حق کی طرف دعوت دینے والی آواز ہے یا باطل کی طرف دعوت دینے والی آواز ہے؟ بس جو بھی آواز اس تک پہنچتی ہے اس آواز کو لبیک کہہ کر کے نکل جاتا ہے. پتہ نہیں کہ شرک کی آواز ہے، یہ بدعات اور خرافات کی آواز ہے، یہ فحاشی اور بدبختی اور عریانی کی آواز ہے، یا یہ قرآن و سنت کی آواز ہے، فقہ فی دین کی آواز ہے، عقیدہ توحید کی آواز ہے، کوئی فرق نہیں. اب علی بن ابی طالب کی اس قول کے مطابق ہر بندے کو اپنے آپ کے بارے میں سوچنے چاہیے کہ میں کس پڑھنے میں ہوں. میں عالم ربانی ہوں یا متعلم علی سبیل نجات ہوں، یا پھر اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہہ کر کہ میں حیوانات کے زمرے میں آتا ہوں، مجھے نہ حق کی تمیز ہے نہ باطل کی تمیز ہے، نہ میں توحید اور شرک کے درمیان میں تمیز نہیں کر سکتا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، میں سنت اور بدعت کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، اطاعت اور معصیت کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، تو پھر میں کس چیز کی وہ ہوں، پڑھے لکھے انسان ہوں. تو یہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو یا عالم ربانی ہونے چاہیے یا پھر متعلم علی سبیل نجات ہونے چاہیے. اور علی بن ابی طالب نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی لی ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا عالم او متعلم. دنیا یہ خود ملعون ہے اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب ملعون ہیں، ان پر لعنت برستی ہے. دو قسم کے لوگ مستثنا ہے، عالم ہو اور متعلم یا پھر علم سیکھنے والا اور حاصل کرنے والا شخص ہو. اور علم حاصل کرنے کا مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے کل کاروبار چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ دیں اور جا کر مدارس میں داخلہ لے لیں، بچوں کو کہیں کہ تم اپنا خود کماؤ، خود اپنی زندگی کا انتظام کر لو. یہ مطلب نہیں ہے. الحمدللہ اس دور میں جو سہولیات ہے، اتنی اسباب ہے کہ اگر رغبت ہو، سلف والی رغبت، تو ہر بندہ عالم دین بن سکتا ہے، عالم ربانی بن سکتا ہے. اتنی اسباب اور وسائل ہے. یہ وسائل تو اکثر کفار نے اس لیے ایجاد کیا ہے اپنے کفر کو پلانے کے لیے، لیکن الحمدللہ مسلمان بھی پیچھے نہیں رہا، ان وسائل کو دین میں استعمال کر دیا ہے. اس لیے بہت سارے علوم، بہت سارے ایسی کتابیں جن کی چھپنے پر پابندی آپ کو نیٹ سے ملے گی. بہت سارے ایسے علماء کے دروس جو جیلوں کے اندر ہے ظالم حکام کی طرف سے، ان کی دروس آپ کو نیٹ کے اوپر ملیں گے. یہ تو نیٹ اس لیے ایجاد کیا تھا کفار نے مسلمانوں میں فحاشی پلانے کے لیے. وہ اپنی زہر ڈالتے ہیں اور مسلمان بھی اپنی دینی مواد اس کے اندر ڈالتے ہیں. اس سے بندہ کافی فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر انسان روزانہ 1 گھنٹہ بھی دین کو دے دے، 1 گھنٹہ دینی علم کو، یہ بھی طالب علم کی زمرے میں ہے. یہ طالب علم کی زمرے میں ہے، بشرطی یہ کہ نیت اس کی ٹھیک ہو اور صرف قرآن اور حدیث سے تأثر لیتے ہوئی اس میدان میں قدم رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. علم کی فضیلت کے لیے یہ حدیث کافی ہے. جس نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا اور اس پر چلنا شروع کیا کہ اس کا مقصد اس راستے پر چلنے سے کیا ہے حصول العلم، علم سیکھنا چاہتا ہے، علم کے ایک راستے پر چلنا شروع کیا، تو ثمرے میں کیا ملے گا؟ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اس علم کے راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے راستوں کو اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، جنت کے راستوں پر چلنے کو اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. ملائک اس انسان کی پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، بچھاتے ہیں کس لیے؟ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، اس لیے کہ ملائک راضی ہیں اس چیز سے جو یہ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. ملائک کو علم انتہائی پسند ہے. تو علم کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نوری ملائک کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی پر جا کر بچھایا کرو. تو مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ علم کے راستے پر چلنا یہ در حقیقت جنت کا ہی راستہ ہے. تو ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ میں روزانہ جنت کے راستے پر چلوں؟ ہے کوئی ایسا شخص؟ ایسا شخص تو کافر ہوگا جو کہا کہ مجھے کوئی جنت نہیں چاہیے، میں جنت کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا. تو جنت کے راستے پر اگر چلنا چاہتے ہیں تو پھر یہی علم ہے.
اور اس حدیث میں یہ بھی فائدہ ہے کہ جو ہمیشہ علم کی طلبگار رہے بس اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور سیدھا جنت میں چلے جائے گا. جیسے دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنہ. مومن کبھی بھی علم سے سیر نہیں ہوتا. یہ بھی وہ حدیث ہے جو مومن اور منافق کے درمیان تمیز کرنے والی حدیث ہے. اس دور میں ہماری صورت حال ہی ہے مسلمانوں کی کہ چند اردو کی کتابیں اپنے گھر میں اس نے رکھی ہوئی ہے, اسی پر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی ہے کہ بس مجھے تو دین کے بارے میں بڑا شعور ہے, میں دین جائز سمجھ رکھتا ہوں, میں شعور رکھتا ہوں. اس حال میں کہ سلف اور وہ لوگ جن کے ذریعے سے علم ہم تک پہنچا ہے وہ شروع سے لے کر ممات تک, فوت ہونے تک اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے تھے اور علم سیکھتے تھے. اس لیے حکمت کی بات آپ کو بتلاؤں, انسان اس دنیا سے تو ہر انسان نے جانا ہوتا ہے, لیکن ہر ایک انسان ایک چیز کا مقروض ہو کر جاتا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ جہل. جہالت ہر شخص کے اندر موجود ہے کچھ نہ کچھ, اس لیے کہ کل مسائل کے متعلق کسی کو علم نہیں ہے. جس مسئلے کے متعلق آپ کو علم نہیں ہے آپ اس مسئلے میں جاہل ہیں. وہ انسان کے اندر جہالت ہے. ہم مال کا مقروض نہیں جاتے ہیں, باقی کسی چیز کا مقروض نہیں جاتے ہیں, لیکن جہل کا مقروض اور قرضدار بن کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ جو بہت بڑے مفسر ہے, ان کی جو تفسیر ہے دنیا میں سب سے معتمد تر تفسیر, وہ تفسیر ہے کہ جو تفسیری اقوال کو صحابہ اکرام سے سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ابن جریر مرض الوفات میں تھے, یعنی سکرات موت میں تھے, تو کسی عالم نے وراثت کے متعلق ایک مسئلے کا ذکر کرنا شروع کیا. علم بس ان لوگوں کی طبیعت بن چکی تھی, ہر جگہ میں بس علمی مذاکرہ ہوا کرتا تھا. میراث وراثت کے متعلق کسی ایک مسئلے کا ذکر کیا تو ابن جریر طبری اپنی کسی بیٹے کو کہتے ہیں کہ مجھے کاپی اور پینسل پکڑا دو. وہ کاپی اور پینسل لے کر کے یہی مسئلہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. کسی نے کہا کہ آپ اتنی مشکل حالات میں ہیں, اس ٹائم آپ لکھ رہے ہیں. کہنے لگے کہ میں اس دنیا سے چلے جاؤں اور مجھے اس مسئلے کے متعلق علم ہو, بہتر ہے اس سے کہ میں جاہل بن کر چلے جاؤں. یہ علم اس کی جو عزت اور فضیلت دنیا تک محدود نہیں ہے, بلکہ آخرت میں بھی علماء تو انبیاء علیہ السلام کے صف میں اٹھایا جائیں گے. علماء کی تو بڑی عزت ہے قیامت کے دن. کہنے لگے کہ اس مسئلے کے متعلق اگر میں عالم بن جاؤں اور اس دنیا سے چلے جاؤں, بہتر ہے اس سے کہ میں جاہل بن کر چلے جاؤں. تو مرض الوفات کے ٹائم بھی علماء علم کا اہتمام کرتے تھے. اور یہ عالم ہے ابن جریر طبری کہ تفسیر کے متعلق ایک دن کہنے لگے اپنے شاگردوں سے کہ میں تفسیر کے متعلق کچھ لکھوانا چاہتا ہوں, تو آپ لوگ لکھنے کے لیے تیار ہیں بغیر کسی کتاب کی مدد کی. کسی کتاب سے مدد نہیں لوں گا, میرے حافظے میں اور سینے میں قرآن کی تفسیر کے متعلق جو کچھ ہے میں تمہیں لکھوانا چاہتا ہوں, کیا تم لکھنے کے لیے تیار ہو؟ تو طلاب علم کہنے لگے کتنے اوراق میں بنیں گی؟ وہ کہنے لگے کم از کم 40,000 اوراق. 40,000 اوراق. تو طلباء کہنے لگے کہ ہماری عمر تو ختم ہو جائے گی لیکن آپ کا یہ علم تو ختم نہیں ہوگا. کہنے لگے مأتت الہمم, ہمت فوت ہو چکی ہے, تم لوگوں کی ہمت مر گئی ہے, تم بے ہمت بنے ہو. یہی تو ہم نے علماء سے سیکھا ہے. ایک عالم کے علم میں قرآن کی تفسیر کے متعلق اتنا علم ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ 40,000 اوراق بن سکتا ہے. پھر اس کا خلاصہ لکھوایا اپنے طلبۃ العلم کو کہ وہی خلاصہ آج 20 جلدوں پر مشتمل تفسیر ہے, اس کی 20 جلدیں ہیں جو اس عالم نے زبانی لکھوائی ہے. پھر کہنے لگے تاریخ کے متعلق کچھ لکھوانا چاہتا ہوں. تو طلاب علم کہنے لگے کتنے اوراق بنیں گی؟ کہنے لگے 40,000 اوراق اس تفسیر کے برابر. کہنے لگے تو بہت مشکل بات ہے, ہم تو پوری زندگی لکھتے رہیں تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا. کہنے لگے تمہاری ہمتیں مر چکی ہیں, چلو اس کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. وہ خلاصہ لکھوایا جو آج کل 15 جلدوں پر مشتمل تاریخ ہے. یہ علماء اتنے علم رکھنے کے باوجود آج تو ہم تو لکیر کا فقیر ہیں, کتاب اٹھایا بغیر, کتاب کی مدد کے بغیر تو ہم ایک درس بھی نہیں دے سکتے. اور ان علماء کو ایک علم کے متعلق, صرف ایک تفسیر کے متعلق احادیث, اہل علم لکھتے ہیں کہ کئی ہزار احادیث
اس عالم کو زبانی آتی ابن جریر الطبری کو کئی ہزار احادیث فرائض وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ، لیکن وفات کے ٹائم ایک نئی بات سنتے ہیں تو اس کو لکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں میں رغبت تھی، ان کی وجہ سے علم ہم تک پہنچا ہے۔ آج کل صورت حال یہ ہے کہ پہلے مدارس میں 8 سال کی ایک کورس ہوا کرتا تھا، اس کو 6 سال میں کر دیا ہے، کسی نے پھر 4 میں کر دیا، کسی نے 2 میں کر دیا۔ آج کل تو 1 سال میں بھی آپ کو ملیں گے، 1 سال میں عالم دین بنے، 1 سال میں عالم دین بنے۔ ایک مجھے میلا کہنے لگا کہ آپ تو اپنی عمریں ضائع کر دیتے ہیں، میں نے تو 2 سال میں عالم کا کورس کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا تو عربی کتاب آپ کھولیں، مجھے 1 سطر عبارت پڑھ کر سنائیں۔ تو عربی کا 1 سطر عبارت نہیں پڑھ سکا۔ میں نے کہا تو یہ تو نتیجہ ہے آپ کے 2 سال کے کورس کا، تو یہ ظلم ہے۔ غرض یہ کہ علم یہ ممات تک انسان کو حاصل کرنے چاہیے۔ تو یہ اگر تمام زندگی میں ہم اس کا اپنا مشعل بنائیں گے، اپنا معمول بنائیں گے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا اور ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو لن یشبع المؤمن من خیر، مومن خیر سے سیر نہیں ہوتا، حتی یکون منتہاہ الجنہ، یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یعنی آخر دم تک یہ علم حاصل کرتے رہے گا، یعنی علم کی رغبت رہے گی، علم کی طلب رہے گی، اور جیسے اس کی موت آئے گی تو مومنوں کی موت ہوگی اور جنت اس کی مقدر ہے۔ پھر علم کی حصول کے لیے اگرچہ ابتدائی ایام تو بہت اچھی بات ہیں، صغر العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کی جو باتیں ہیں وہ انسان کو کبھی نہیں بھول جاتی، ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ لیکن علمی شریعت چونکہ عبادت ہے، یہ علم سیکھنا در حقیقت ایمان سیکھنا ہے۔ جتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوتے جائے گا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ پھر چونکہ ایک عبادت ہے تو عبادت کے لیے عمر کی کوئی قید اور شرط نہیں ہے۔ جس عمر میں بھی انسان ہے، بس انسان کے اندر رغبت پیدا ہو جائے اور علم حاصل کرنا شروع کرے۔ کہ آپ میں سے کون ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے صف میں اس کو اٹھایا جائے اور یہ دوسروں کے حق میں شفاعت کرنے کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے؟ تو بڑی قدر ہے نا دنیا میں، اگر کسی ایک صدر سے، وزیر سے ہمارا اتنا تعلق ہو کہ ہماری بات وہاں پہ سنی جاتی ہو، ہم کسی کی سفارش کر سکتے ہوں، تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس وزیر سے میرا تعلق ہے، میں کسی مجرم کے حق میں سفارش کر سکتا ہوں۔ ایک بندہ اللہ سے اس کا اتنا تعلق ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، یہ عالم اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ان مجرمین کو معاف کر دیں، تو ایک عالم اپنے رشتہ داروں میں سے 80 لوگوں کے متعلق شفاعت کر سکتا ہے۔ تو یہ کتنی اس کی نوازش ہے اور یہ کتنی اس کی عزت ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کی جرات ہوتی ہے اس کو، اور صرف اپنے آپ کو نہیں بچاتا بلکہ دوسروں کو بچانے کے بارے میں کوشش کرتا ہے۔ یہ تو خیر خواہی ہے لوگوں کے ساتھ، یہ تو انسانیت کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ لوگوں کو ابدی جیل سے بچایا جائے۔ دنیا کی جیلیں تو موقتی ہے، اگر کسی کے بارے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جیل کا بھی فیصلہ ہو جائے تو ویسے بھی ایک دن اس کی موت آنی ہے، ایسی اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے۔ لیکن جہنم جیل جس کے متعلق فیصلہ کیا جائے والعیاذ باللہ من ذالک، وہ تو سب سے بڑا احسان ہے کسی کے اوپر کہ وہاں پہ انسان اس کے حق میں سفارش کرے اور شفاعت کرے، تو علماء شفاعت کریں گے وہاں پہ۔ تو یہ علم اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میں تو خلاصہ کچھ باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرے تو اس کو دین میں بصیرت عطا کرتے ہیں، سمجھ اور بوجھ عطا کر دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے، اب ہم سب کو سوچنے چاہیے کہ اگر ہمیں دین کے بارے میں سمجھ نہیں ہے، دین کے بارے میں کوئی بصیرت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا۔ لیکن اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہوا، ہم خود رغبت نہیں رکھتے۔ اگر ہم دین کی طرف، علم کی طرف آ جائیں تو اللہ ہمیں دین کے بارے میں فقاہت نصیب کر دیتے ہیں۔ اس کا مفہوم مخالف ہی ہے کہ جس کو دین کے بارے میں بصیرت نہیں ہے، فقاہت نہیں ہے، بالکل سمجھ اور شعور نہیں ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ نہیں کیا۔ اب اگر وہ حاکم ہو، دولت مند ہو، ثروت مند ہو، اس کی اس دولت اور ثروت کا کیا فائدہ ہوا کہ اللہ کے ہاں اس کے حق میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جب موت آئے گی تو کیا کہے گا؟ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، مال تو کچھ کام نہیں آیا، میری حکومت کدھر گئی، مجھے اس حکومت سے تو کچھ فائدہ نہیں ملا، اس لیے کہ اللہ نے خیر اور بلائی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ علم آسان چیز ہے،
کوئی مشکل نہیں ہے۔ علم شریعت کی جو علم ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ بہت بڑا عالم بن جانا کہ جو امت کے مسائل کو حل کر سکے، اگر اتنی ہمت ہو اور بندہ طلب کرنا شروع کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہے، ان کی کتاب ہے المحلہ، وہ کتاب جو انہوں نے جو ان کو علم یاد تھا کسی کتاب سے مدد لینے بغیر لکھ لیا ہے۔ تو یہ 40 سال ان کی عمر تھی اور یہ ایک حاکم کا بیٹا تھے، شہزادہ تھے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو تحیت المسجد پڑھنے کے بغیر بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں۔ کسی نے کہا کہ قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جائیں آپ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں، تحیہ کے بغیر بیٹھنا تو ناجائز ہے۔ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگلے دن عصر اور مغرب کے درمیان مسجد میں آتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں اور تحیت المسجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بابا جی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ تو مکروہ ٹائم ہے، اس میں تو نفل نہیں پڑھ سکتے، آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے کل میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، اس نے مجھے کہا کہ نماز پڑھو، آج میں نے نماز پڑھی تھی کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، تو میں کیا کر لوں پھر، کس کی بات مانوں؟ تو کہنے لگے واللہ لأطلبن هذا الفقہ، اللہ کی قسم اب میں علم سیکھوں گا، جب تک میں خود اس کا حل نہیں ڈھونڈتا، میں خود براہ راست قرآن و سنت کو نہیں سمجھتا، میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو 40 سال کی عمر کے بعد یہ علم طلب کرنا شروع کرتے ہیں، اور اتنے بڑے پائے کے عالم ہے ابن حزم کہ ان کی طرح عالم اس امت میں بہت کم گزر چکا ہے۔ اللہ نے اتنی ذہانت دی تھی، ابن حزم خود لکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا تیز ذہن دیا ہوا ہے اور اتنے اللہ نے مجھے قوت استدلال دی ہوئی ہے کہ اگر کبھی میں چاہوں کہ باطل کو کسی کے لیے حق ثابت کر دوں تو کر سکتا ہوں، یعنی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنے تیز انسان تھے۔ اور یہ عالم کب بنے تھے، کس عمر میں طلب شروع کیا؟ 40 سال عمر گزرنے کے بعد۔ یہی صحابہ اکرام آپ دیکھیں، وقد تعلم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم، امام بخاری کہتے ہیں صحابہ اکرام کی کافی عمریں گزر گئی تھی تب جا کر کے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ نبی علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو سب صحابہ اکرام بچے تو نہیں تھے، کچھ صحابہ اکرام کی عمر 150 سال، جیسے سلمان فارسی کی جب ملاقات ہوئی اللہ کے رسول کے ساتھ تو 150 سال ان کی عمر تھی، تو 150 سال میں جا کر کے بہت سارے احادیث زبانی یاد کی تھی امام سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر یہ علم صبر کے بغیر نہیں ملتا انسان کو، اس کے لیے صبر انتہائی ضروری ہے۔ قرآن میں بھی ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جب ان کے اندر 2 صفات پیدا ہو گئی، ایک صبر اور دوسرا یقین۔ صبر اور یقین جس انسان کے اندر پیدا ہو اللہ اس کو امام فی الدین بناتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا تزوج الصبر بالیقین حصل بینہما ولادۃ الامامۃ فی الدین، جب صبر اور یقین کا آپس میں نکاح ہو جائے، ان کی جب شادی ہو جائے تو پھر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ الامامۃ فی الدین، جو بیٹا پیدا ہوگا اس سے وہ دین کی امامت ہے، یعنی وہ بندہ دین کا امام بن سکتا ہے جب انسان میں یقین اور صبر پیدا ہو۔ صبر تو آپ کو پتا ہے کہ صبر کے بغیر کوئی بھی اطاعت صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ علم اطاعت میں سے ایک سب سے اہم اور بنیادی اطاعت ہے، عبادات میں سے سب سے اہم عبادت ہے۔ سلف کہا کرتے تھے کہ اگر میں رات کو صرف 1 دن کا مسئلہ سمجھ لوں تو میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ میں پوری رات صبح تک قیام کرتے رہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو عبادت ہے اس کی منفعت آپ کی ذات تک محدود ہے، لیکن علم اس سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں گے، دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، عالم کی جو فضیلت ہے عام لوگوں پر وہ یہ ہے جیسے کہ چاند کو بقیہ ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ستاروں کی کیا حیثیت ہے چاند کے مقابل میں۔ چاند جب یہ نکلتا ہے تو پوری دنیا کو روشنی ملتی ہے، اور ستارے کی جو روشنی ہے اس کی ذات کے حد تک ہے، کچھ ستارے تو بالکل نظر بھی نہیں آتے۔ تو یہ فرق ہے عالم اور عابد میں۔ عابد تو ستارہ کی طرح ہے،
اس کی عبادت کے جو فوائد ہے اس کی ذات تک محدود ہے، لیکن عالم سے بقیہ لوگوں کو روشنی ملتی ہے جس طرح کہ چاند سے کل دنیا کو روشنی ملتی ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عالم کو عام لوگوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جیسے کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی پر فضیلت حاصل ہے۔ بڑا فرق ہے۔ گزشتہ امتوں میں ہر قوم میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں ایک نبی آتا تھا، اس امت میں یہ نظام نہیں ہے۔ ایک نبی آیا ہے اور اس نبی کی جو جائنشین ہے وہ علماء ہے، یہ علماء انبیاء علیہ السلام کی جائنشین ہے۔ تو اس امت کے علماء کی وہ ذمہ داری ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی ذمہ داری تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اہل علم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، جس طرح ان کو بننا چاہیے تھا اور جس طرح ان کی جو ذمہ داری ہے اس کے مطابق ان کو علم حاصل کرنے چاہیے تھا، اس طرح علم حاصل نہیں کر سکے۔ مجھے اکثر اوقات انتہائی واللہ پریشانی ہوتی ہے جب کوئی بہن، کوئی بھائی کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں اور پھر مجھے سناتے ہیں کہ فلان مفتی سے ہم نے پوچھا تو اس نے یوں کہا تھا، تو جواب دینے سے پہلے میں فوراً سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں اس کو کیا کہوں، اس نے تو اس کو غلط جواب دیا ہوا، اگر اس کو میں صحیح جواب دوں تو یہ تو کیا کہے گا، یہ کہے گا کہ وہ بھی عالم تھا، اس نے یوں کہا ہے اور آپ یوں کہتے ہیں۔ ابھی حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتا یہ بیچارہ جو مشکل کے اندر مبتلا ہے۔ کیوں فرق نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ بالکل علم نہیں رکھتا شریعت کے بارے میں، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ اب میں اس کو کس زبان کے ساتھ سمجھاؤں کہ اس نے غلط بات کی ہے؟ بہرحال پھر انسان میں اگر انابت ہو، حق طلبی ہو تو کچھ نہ کچھ اس کو بات کی پھر سمجھ آتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ علم فی الدین صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پہلے دور میں علماء ایک حدیث کی خاطر کئی مہینہ پیدل سفر کرتے تھے۔ جابر ابن عبداللہ صحابی رسول ہے اور ایک دوسرا صحابی عبداللہ ابن انیس، عبداللہ ابن انیس سوریہ میں رہتے ہیں اور جابر ابن عبداللہ مدینہ کے اندر رہتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ کو کسی نے بتلایا کہ عبداللہ ابن انیس کے پاس ایک حدیث ہے کہ جو ہم تک نہیں پہنچی ہے، ان کو ایک حدیث ایسی زبانی یاد ہے جو کہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ جابر ابن عبداللہ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ایک مہینے تک سفر کرتے ہیں اور جا کر عبداللہ ابن انیس کی ملاقات ہوتی ہے اور جیسے ملاقات ہوتی ہے کڑے ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول کی ایک حدیث یاد ہے، وہ حدیث مجھے سنائیں۔ تو عبداللہ ابن انیس حدیثوں کو سناتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، بس میں چلا گیا۔ ایک حدیث کی خاطر ایک مہینے کا سفر کرتے تھے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ ایک حدیث کی خاطر نہیں، 10 احادیث کی خاطر ہمارے پاس ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کی خاطر ہم 1 گھنٹہ دے کر کے کافی باتیں سمجھ سکتے ہیں دن کی، گاڑی بھی ہے، ہر قسم کی سہولیات ہے، لیکن 1 گھنٹے کی تکلیف بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ کیا انصاف ہے؟ اور یہ ظلم ہے جو ہمارے اوپر ہم نے خود مسلط کیا ہوا ہے۔ ابو حاتم الرازی محدث ہے، بہت بڑے محدث ہیں، اپنی شاگردوں کو کہا کرتے تھے کہ تمہاری ہمتیں تو مر چکی ہے، میں تو ایک حدیث کی خاطر 5000 کلومیٹر کی مسافت میں نے سفر کیا ہے، 5000 کلومیٹر کی مسافت میں نے طے کیا ہے پیدل ایک حدیث کی خاطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی خاطر 5000 کلومیٹر، سوچیں 5000 کلومیٹر پیدل سفر ایک حدیث کی خاطر۔ یہ تو ان لوگوں کی زحمت ہے جو آج لقمے کی شکل میں، نوالے کی شکل میں ملتا ہے اور ہمیں اس کی بالکل قدر نہیں ہے۔ اس دور میں حدیث کی کتابیں نہیں تھی۔ اب تو یہ کہ کوئی عالم فخریہ طور پر لکھتا ہے، اگر میں چاہوں تو ایک رات میں رسالہ لکھ سکتا ہوں۔ ہاں لکھ سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس ہر طرح کی کتابیں موجود ہے۔ ایک صفحہ اس کتاب سے لیتے ہو، دوسرا صفحہ کسی اور کتاب سے لیتے ہو، 10 کتاب سے 10 صفحات نقل کرتے ہو، رسالہ بن سکتا ہے۔ علم تو ہے جو بندہ اپنی حافظے سے نکالے، خود براہ راست قرآن اور سنت سے استدلال کرے۔ اس لیے آج کل کی جو کتابیں اردو بازار میں آپ چلی جائیں، اتنی کتابیں ہیں، لیکن 10 کتابوں کو جمع کریں تو اس میں ایک ورقے کی مواد نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ اس دور میں لکھنا آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کاش یہ ہمارے اپنی ہی کمائی ہو، ہماری اپنی زحمت ہو، دوسروں کی زحمت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک حدیث کی خاطر 5000 کلومیٹر کی مسافت کو طے کرنا، نتیجہ کیا ملا ہے کہ اس عالم نے زندگی میں اتنی محنت کی، نتیجہ یہ ملا ہے کہ جب موت آتی ہے
تو وہ بھی عجیب واقعہ ہے ان کا کہ ابو حاتم رازی سکرات موت میں مبتلا ہے، تو ان کے شاگرد جمع ہوتے ہیں، ان کا بڑا رعب ہوا کرتا تھا پہلے دور میں علماء کا، تب کلمے کی تلقین کرنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی، تو یہ شاگرد آپس میں کہنے لگے کتنے بڑے محدث استاذ ان سے ہم علم حاصل کرتے رہے، ان کو ہم کیسے کہیں کہ قل لا الہ الا اللہ، آپ کلمہ پڑھیں؟ تو شاگرد آپس میں کہنے لگے جو کلمے کے متعلق جو حدیث ہے اس کی سند کو آپ بگاڑ دیں تو ان کو خود بخود جو ہے نا توجہ کی جائے گی اس طرف، تو حدیث کو بیان کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو سند، اس کو سند کہا جاتا ہے، تو سند کو بگاڑ دیا، ایک راوی کو حذف کیا یا ایک راوی کی جگہ میں دوسرے راوی کا نام لے لیا، تو یہ اپنے سر کو تکیے سے اٹھا کر کہتے ہیں یہ محدث کہ تم حدیث تو غلط بیان کرتے ہو، حدیث تو یوں نہیں ہے، تو حدیث سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث جب میں نے تمہیں سنائی تھی تو اس سند کے ساتھ نہیں سنائی تھی، تمہارا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، حدیث یوں ہے کہ حدثنا بندار قال حدثنا فلان عن فلان عن عبد الحمید بن ابی جعفر عن عاصم عن معاذ بن جبل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جیسی دخل الجنہ کہتے ہیں تو ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، یہ وہ نتیجہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ایک حدیث کی خاطر 5000 کلومیٹر کی مسافت طے کرتے تھے پیدل، ایک حدیث کی خاطر فائدہ کیا ہوا کہ خاتمہ اسی حدیث پر ہوا ہے، اس سے اور بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں جن لوگوں کی جانکنی کی جو حالت ہوتی ہے، کن کن فضولیات میں وہ لوگ مصروف ہے اور ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے، کیا کلمات نکلتا ہے، اور ان کی کیا حالت ہوتی ہے کہ وہ تو بالکل اپنے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، شعور ہی نہیں رکھتے، کلمہ تلقین کرنے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ محدث اٹھ کر کے سند بھی سناتا ہے کہ حدیث مجھے فلاں نے بیان کی تھی، اس کا استاذ فلان ہے، اس کا استاذ فلان ہے، اور اس کا استاذ صحابی رسول معاذ بن جبل ہے، اور معاذ بن جبل کا استاذ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے رسول کے الفاظ یہ ہے کہ جس کی زبان سے نکلنے والے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہو تو جنت میں داخل ہوگا، یہ نتیجہ ہے۔ تو الصبر مثل اسمہ مر مذاقتہ ولکن عواقب احلی من العسل، یہ صبر ایک درخت کا نام ہے جو انتہائی کڑوا ہے، تو شاعر نے کہا کہ صبر بھی اپنی اس اصل کی طرح ہے، کڑوا ہے، لیکن اس کی جو عاقبت اور اس کا جو انجام ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو صبر کے بغیر، صبر پھر یہی اس کو ٹائم دے دینا، اور وہ بندہ جس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں اس کی بد اخلاقی پر کبھی صبر کرنا۔ تو اللہ محدثین کی عجیب عجیب عادات ہوتی تھی، یہ اعمش بہت بڑے محدث ہے، بہت بڑے محدث ہے، بخاری آپ کھولیں تو اکثر احادیث ان سے مروی ہیں، لیکن عجیب ان کی عادت تھی کہ طلباء کو انتہائی تکلیف دیتے تھے، کتا پالتے تھے، جیسے طالب علم آ کر دروازہ کو دستک دیتے تھے کہ ہم آ چکے ہیں حدیث بیان کریں، تو کتے کو چھوڑتے تھے کہ چلو ان کے پیچھے بھاگو، تو یہ بیچارہ بھاگتے تھے کہیں کہیں کئی کلومیٹر تک، پھر واپس آتے تھے، پھر کتا چھوڑتے تھے۔ تو یہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایک دن ہم گئے ہیں تو دروازے کو دستک دیا تو کتے کی آواز نہیں آئی، ہم نے کہا چلو اچھی بات ہے شاید مر گیا ہو، تو ہم نے دروازہ کھولا اور ان کے اوپر ہم نے حملہ کیا، ان کے گھر کے اوپر، ہم نے کہا کہ آج کتا نہیں ہے تو الحمدللہ ہم آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ کہنے لگے کہ اعمش رو پڑے اور کہنے لگے کہ لقد مات من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنکر، وہ جو تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا وہ فوت ہو چکا ہے، ان کا کتا مر چکا تھا۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ ان کی بد اخلاقی نہیں، طلبۃ العلم کو صبر سکھانے کے لیے، کہ تاکہ ان کو قدر ہو جائے کہ میں اگر بد اخلاق بھی بنتا ہوں پھر بھی تمہیں مجھ سے حدیث سیکھنے چاہیے۔ ایک مرتبہ آنکھیں کی کمزور تھی، جنازہ کے اعلان ہوا تو ان کے ایک شاگرد ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کے جنازے کی طرف چل پڑے، تو کچھ آگے جانے کے بعد پھر اس طالب علم نے ان کو دھوکہ دیا اور ایک صحرا کی طرف لے کر گیا، کافی دور لے جانے کے بعد کہنے لگا کہ استاذ اب جنازہ منازہ یہاں پہ نہیں ہے، آپ کو جو احادیث یاد ہے آپ مجھے اتنے احادیث سنائیں کہ میں اپنی اس کاپی کو بھر دوں، اگر نہیں لکھوائیں گے تو میں آپ کو یہیں چھوڑ دوں گا۔ تو انتہائی ان کو غصہ آیا اور پھر حدیث بیان کرنا شروع کر دی، تو اس طالب علم نے کافی لکھ لیا، اپنی کاپی بھر دیا، بھرنے کے بعد پھر کسی اور ساتھی کو پکڑایا اور پھر ان کے ہاتھ کو پکڑ کر لے کر آئیں گے دروازے تک، دروازے کے پاس آنے کے بعد کہنے لگے کہ اب یہ آپ کا گھر ہے، آپ اندر تشریف لے جائیں۔ تو انہوں نے اس کے گلے سے پکڑ لیا اور اپنی بیٹوں کا آواز سے کہ آ جاؤ اس کے کاپی پکڑ لو، چھین لو اس سے، اس نے مجھے دھوکہ دے کر کے مجھ سے حدیث اس نے وہ لکھوائی ہے۔ تو وہ بیٹا آیا تو ان کے پاس کاپی بھی نہیں تھے شاگرد کے پاس،
تو شاگرد نے کہا کہ استاد جو پہلے سے میں نے اس کی حفاظت کی ہوئی تھی وہاں پہ، میں نے کسی کو پکڑایا تھا. کہنے لگا پھر میں نے جو بھی تمہیں احادیث لکھوائے نا سب جھوٹی احادیث ہیں، ایک بھی سچی نہیں ہے. تو طالب علم کہنے لگا کہ آپ جو مرضی کہیں، مجھے آپ کے بارے میں یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے. تو یوں علماء سختی کرتے تھے طلبۃ العلم کو حدیث سکھانے کے لیے. ایک طالب علم آیا، اس نے کہا استاذ اس حدیث کی سند کس طرح ہے؟ اس کے گلے سے پکڑ کر دیوار میں اس کو چسپان کیا اور اس کے گلا دباتے رہے. کہنے لگے اس کی سند یہی ہے جو میں تمہیں بتلا رہا ہوں، مجھ سے سند کے بارے میں نہیں پوچھنا. اس لیے کرتے تھے تاکہ ان لوگوں میں صبر کا مادہ پیدا ہو جائے اور ان کے اندر حدیث کی قدر پیدا ہو جائے تاکہ آ کر یہ حدیث سیکھ سکیں. اگر اس دور میں کوئی عالم اس طرح کرے تو بس اس کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا. اب تو یہ کہ لوگوں کے سامنے، سامعین کے سامنے منتیں کرنا پڑتے ہیں، انسان کو سہولیات دینا پڑتا ہے، اور دین کی کوئی بات سخت بھی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نرم الفاظ میں پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس کی طرف راغب ہو جائیں. لیکن اب چونکہ یہاں پہ جو ساتھی الحمدللہ بہن بھائی آتے ہیں ان کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہے، رغبت رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے اپنی قیمتی اوقات نکال کر کے آتے ہیں. تو ہم اپنی تربیت میں کچھ نہ کچھ مرحلہ وار تبدیلی لاتے رہیں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور جب تک زندہ ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت طلاب علم میں سے بنایا اور قیامت کے دن بھی اہل علم اور انبیاء علیہ السلام کی صفوں میں ہمیں اٹھایا. وما علینا الا البلاغ.